آج کل وہاں صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہے کہ لوگ، یعنی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کوئی سینٹ کے الیکشن پہ توجہ دے رہا ہے اور پھر اس کو میڈیا کو ظاہر ہے کہ وہی واقعات چاہیے ہوتے ہیں جو وہاں پر تازہ تازہ تڑکے والی خبریں ہوتی ہیں، اور اسی کو انہوں نے فوری طور پر پلیٹوں میں ڈال کے بانٹنا ہے، اور سننے والے بھی تقریباً وہی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اج کی ہویا تو کل کی ہوئے گا۔ دلاور فگار شعر سنجیدہ تو نہیں لکھتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا مزاج جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ بھی ہوتا تھا، اور بعض مصرے تو ایسے ہیں کہ جن کی عمر ہے وہ آگے کی آگے ایکسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ تھمنے میں نہیں آ رہے۔ انور مسعود صاحب نے بھی ایک آدھ دفعہ ان کے اسی مصرے کا ذکر کیا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ تو وہاں پر حالات حاضرہ کو جو کئی سال ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کے پاس جیسی ہڑبونگ مچی ہے، اس میں تحمل سے بیٹھ کے پلان کریں اور پھر اس پلان پہ عمل درآمد کر کے اس میں سے کیا نکل رہا ہے، وہ کیا رزلٹ دے رہی ہیں ان کی کوششیں، اس کے اوپر میڈیا مصروف ہو اور اس کے اوپر میڈیا پبلک اوپینین اور لیڈرشپ اوپینین کا آپس میں ایکسچینج کر کے دکھائے، تو وہ تو کوئی بات بھی ہے، لیکن ایسا تو تب ہوتا کہ جب اتنی توفیق اور اتنی وہاں پر تسکین معاشرے میں عام ہوتی کہ جس سکون اور جس ٹھہراؤ اور جس تمکنت کے ساتھ آگے کا سوچا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، وہ کھمبوں پہ اوپر ایک چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ اپنی تصویریں دکھا دیتے ہیں کہ میں سی ڈی یو کی طرف سے ہوں اور میں ایس پی ڈی کی طرف سے ہوں، اور کہیں ہمارے لیٹر باکس میں ان کی طرف سے کوئی انویٹیشن، کوئی خط بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ تماش بینی کا جو ماحول آپ وہاں دیکھتے ہیں، جس کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے، اور اب تو خیر اسی کو سیاست سمجھا بھی جانے لگا ہے، اس کے اوپر اب بندہ بات کرے تو کیا کرے۔ کل پرسوں میں نے وسعت اللہ خان صاحب کی گفتگو سنی، تو انہوں نے مایوس لیڈرشپ کی جو ایکروبیٹک قسم کی چھلانگیں ہیں، ان میں سے ایک آدھ لائن شبلی فراز کی کوٹ کی کہ اب ہم بھی وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوا، گویا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بے ایمانیاں ہو رہی ہیں تو ہم بھی بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو وہ جو مورل ہائی گراؤنڈز ہیں جن کی وہ بات لے کے آئے تھے، جس صادق اور امین کے سر پہ پگڑی رکھ کے تو انہوں نے کہا تھا واہ جی واہ، اس کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، اس نے تو کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ تو اس پہ مجھے بلے شاہ کا ایک پنجابی کا مصرع یاد آیا کہ میں قربان انہاں تھیں بلیا جیڑے گلیں دین پر چاہ، سوئی لبے تے دے دین تے آرن لین لکا۔ تھوڑا سی اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ آرن جو ہے وہ بڑا سا لوہے کا پیس ہوتا ہے، جو پرانی جو گاؤں میں لوہار کی دکانیں ہوتی تھیں، اس میں اس کے اوپر رکھ کے وہ گرم لوہے کو کوٹ کے تو اس کو شیپ دیتا تھا، اس کو آرن کہتے ہیں۔ وہ 2 3 4 بڑے ہتھوڑوں سے بھی بڑا لوہا ہوتا ہے، اور ایک ہی چنک، ایک پیس پڑا ہوتا ہے، جیسے لکڑی کا اپنا گوشت کاٹنے کے لیے لکڑی کی مڈی ہوتی ہے، اسی طرح وہ لوہا کاٹنے اور لوہے کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ جو مڈی نما لوہے کا پیس ہوتا ہے اس کو آرن کہتے ہیں۔ تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں ان تیز ترار جو دنیا کو بے وقوف بنانے والے ہیں ان پہ قربان جاؤں کہ وہ باتوں میں ہی خوش کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ میں قربان انہاں تھیں بلیا جیڑے گلیں دین پر چاہ، باتوں میں ہی خوش کر دیتے ہیں۔
سوئی لبے تے دے دین. اگر کہیں ان کو رستے میں پڑی ہوئی کوئی سوئی نظر آئے تو اعلان کرواتے پھرتے ہیں یار یہ سوئی لبی ہے کسی دی, یہ پتہ نہیں کس کی ہے, نشانی بتا کر لے لیں. تے آرن لینڈ لکا. لیکن جب ان کو آرن مل جائے جس کی کئی کروڑ سوئیاں بن سکتی ہیں, وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہ جو اس وقت صادق امین ملا ہوا ہے وزیر اعظم کی شکل میں, وہ بھی وہی ہے کہ سوئیوں کے اعلان کرتے کرتے وزارت عظمیٰ لے لی ہے انہوں نے, اور اب آرن جو ہے یعنی سیلف گورننس, پبلک رائٹس, پبلک کے صحت اور سلامتی کے حقوق, ان کی اپنا ڈے ٹو ڈے سیکیورٹی, اور ان کے کھانے پینے, ان کے لیے اشیاء ضروریہ کی فراہمی, پھر اس کے لیے پلان کرنا, پھر ان کا جو حق حکومت ہے اس کو تسلیم کرنا, یہ سارا آرن جو ہے وہ چھپا کے سوئی کا اعلان کرتے کرتے بہرحال. لیکن وہ جو ریبکس میں عربی زبان میں فرمایا گیا ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہے, اب مجھے چونکہ کنفرم نہیں ہے, لیکن بہرحال کوٹیشن یوں ہے کہ اعمالکم امالکم, کہ تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں وہی تمہارے امال ہوتے ہیں. اگر جب یہ نعرے بازیوں کے ہجوم چل پڑتے ہیں اور ڈی چوک میں اور ادھر ادھر جناب بس جی ہم تبدیلیاں لانے لگے اور ادھر تبدیلیاں لاتے ہیں, پھر یہ ناچ کود کے, تو ناچ کود کے جو تبدیلی لائی ہے جس میں نہ کوئی سنجیدگی تھی, جس میں نہ کوئی خوف خدا تھا, جس میں نہ کوئی درد تھا سینوں میں, وہ تو بس ہلڑ بازی تھی. تو اس میں سے پھر یہی کچھ نکلنا تھا. بقول جان ایلیا کے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب. وہ جو جھٹ پٹ میں آپ نے تبدیلی لائی وہ تو یہی جہان خراب ہے, یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں.